ऑब्जेक्टिव ہے ہمارا جو چاچا کا پوائنٹ ہے وہ انا اور نحنو، یعنی قرآن کے اندر جہاں جہاں ہم الفاظ آیا ہے اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ وہاں صرف ہم سے اللہ مراد ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم کے اندر اللہ کے فرشتے اور کارندے وہاں ذکر ہوا ہے، اور اس کی مثالیں کچھ آیتیں ہیں قرآن کی، وہ ابھی آیت چاچا جو ہے بیان کریں گے مثالوں کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں میں کیا بلکہ یہودی اور کرسچن کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ یہ رائل وی بولتے ہیں، کہ بادشاہ لوگ اپنے بارے میں وی کا لفظ استعمال کرتا ہے، حالانکہ ہوتا ایک ہے، آئی بولنا چاہیے تو وی بولتا ہے. لیکن میں نے ثابت کیا کہ بادشاہ بھی وی اس وقت بولتا ہے جب کسی کو سزائے موت دیتا ہے تو بولتا ہے وی سینٹنسڈ ہم ٹو ڈیتھ. تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ججز بھی اس میں تھے اور پھانسی دینے والا بھی تھا، بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہو گئے تھے، تو اس لیے وی بولتا ہے. لیکن جس رانی سے شادی کیا اس کے بارے میں کبھی نہیں بولتا ہے کہ وی ہیو میریڈ ہر، وہ ہمیشہ بولتا ہے آئی ہیو میریڈ ہر. کوئی بادشاہ کا کبھی سنے ہو کہ وی ہیو میریڈ ہر؟ کبھی نہیں بولتا ہے نا. تو رائل وی کا قرآن شریف میں جو تصور لیتے تھے یہ بالکل غلط تصور ہے. رائل وی کا ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوا ہے. تو اس میں بہت سارے مثال ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ملتے ہیں نا، سورہ طٰہٰ میں ہے، تو بولتے ہیں میں رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی میں کا لفظ استعمال ہوا. ہم رب ہے کبھی نہیں بولے. اور ہم لوگ بھی بولتے ہیں کہ وہ، یعنی وہ اللہ، کبھی یہ نہیں بولتا ہے وہ لوگ اللہ، ایسا کر کے کوئی نہیں بولتا. ہمیشہ ایک کا تصور ہے. یہ ہندو مذہب میں بھی ہے، مسلمان میں بھی ہے، یہودی میں بھی ہے، عیسائی میں بھی ہے. اب ادھر میں آتا ہے کہ سورہ مریم کا 64 نمبر آیت ہے، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے. تو یہ ہم تو کلیئر ہے کہ فرشتہ وغیرہ ہیں، یہ کارندے ہیں. اور ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے حضور پیش کریں گے، پرہیزگاروں کو مہمان کے جیسا رحمان کے حضور پیش کریں گے. تو یہ ہم بھی کوئی اور ہو گیا. اچھا، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم سچائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک آپ کے لیے پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نہیں سناتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کارندے وغیرہ تھے جو پڑھ کے سناتے تھے. وہاں بھی بولا گیا کہ یہ اللہ کی آیت ہے جنہیں ہم پڑھ کے سناتے ہیں سچائی کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد ہے ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس لیے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا. تو یہ ہم بھی اللہ کے سوا لوگ ہو گئے. اور یہ ہم سورہ صافات کے 164-65 آیت میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مقام معلوم ہے، ہم صف میں کھڑے ہیں اور ہم اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں. تو یہ ہم بھی کوئی اور ہو گیا. اسی طریقے سے ہم ان کی موت کے بعد، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مرا تو اللہ کے پاس چلے گیا، یہی خیال ہے لوگوں کا. لیکن یہ ایسا نہیں ہے، جاتا تو ہے اللہ کے پاس، لیکن ڈائریکٹ اللہ کے حضور نہیں پہنچتا ہے. پہلے اللہ کے جو کارندے لوگ ہیں وہ لوگ کے پاس پہنچتا ہے. وہ ادھر آیت میں ابھی سناتا ہوں. اور قیامت کے دن ہر ایک الگ الگ اللہ کے پاس جائے گا. وہ قیامت کا دن ہوگا. مرنے کے ساتھ جن کے پاس جاتے ہیں وہ اللہ کے ہی کارندے ہیں، ورکر ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. اور یہ اللہ کا ہی نظام ہے، یہ کوئی الگ سے کوئی آفس نہیں ہے، اللہ کا ہی دفتر ہے. ادھر جاتے ہیں اور قیامت کے دن پھر ڈائریکٹ اللہ کے حضور کے پاس پہنچیں گے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کی موت کے بعد ان کی وارث ہیں اور یہ ہمارے پاس اکیلے آئیں گے. یہ اللہ کے کارندے فرما رہے. اور اس کے بعد ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس اکیلے تمام انسان پہنچیں گے. یہ 85 نمبر آیت ہو گیا، نہیں 95 نمبر آیت ہے. تو اسی طریقے سے بہت سارے آیت میں ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے لیے خاص بات کرتا ہے تو میں بولتا ہے. اچھا، یہ بھی بولا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر کیا کہ میرے گھر کا صفائی کرو.
تو گھر کے لیے میرا بولا, ادھر میں ہم نے ہمارا گھر نہیں بولا, حالانکہ سینٹنس آیت شروع ہوا ہے ہم نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو, تو ہم بولا کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہم کلام نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام سے, فرشتے وغیرہ کے ذریعے بولے تو ہم بول دیے, لیکن جب گھر کا صفائی کا بعد آئے تو میرے گھر کا صفائی کرو. تو یہ بہت ہی اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ ہم جو ہیں یہ ہندو مذہب میں بھی ہیں, اس کو وہ لوگ چھوٹا چھوٹا الہ بنا دیے, لیکن ان کا بھی ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے, اصل اللہ ایک ہے جو اس کا کوئی ابتدا نہیں ہے, باقی اور یہ سب ہیں. اور یہ جو ہم ہیں اس کو ہم نے اصل خدا بنا دیا ہے, تو دونوں کو درست کرنا چاہیے. درست کریں گے تو دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے, ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ان کا سب وہ جھوٹا جھوٹا جو خدا سمجھے تھے وہ جھوٹا تھا. وہ ہیں بڑے بڑے کارندے ہیں لیکن ان کو غلط بنا دیا کہ چھوٹا چھوٹا الہ بنا دیا, اور ہم انہی کا ہم کو اصل خدا بنا دیا ہے. تو ہم دونوں کو اپنا اپنا غلطی کو درست کرنا چاہیے. جتنا غلطی درست کریں گے اتنا سچ کی طرف جائیں گے اور سچائی کی طرف جائیں گے. تو قیامت کے دن اللہ خود فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. اور سچائی کے معنی یہ ہے کہ جیسے آپ کا گھڑی 4 بجے بند ہوگی, آپ کا دوست 1 گھنٹہ بعد ٹائم پوچھے گا تو آپ 4 بولیں گے, حالانکہ بجا 5 ہے. آپ نے سچ بولا لیکن صحیح نہیں بولا, آپ نے غلط بولا لیکن جھوٹ بھی نہیں بولا. تو سچائی کے معنی یہ ہے, سچائی جو ہوتا ہے وہ جو سچا ہوگا وہ جنتی ہے, تو اللہ کے فہرست میں جو سچا ہوگا اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اور خالی صحیح ہونا شرط نہیں ہے, اصل ہے سچا ہونا, غلطی تو ویسے ہی معاف ہے. اس کے بعد ایک برنارڈ شاہ کا ایک پلے تھا آرمز اینڈ دا مین, اس میں بڑا اچھا مثال دیا تھا کہ ایک جنگ جو ہے کسی میجر کی وجہ سے جیت لیا, وہ ہیرو تھا جنگ کا, لیکن اس کو آرمی سے دوسرے روز صبح سویرے نکال دیا گیا, اس لیے کہ وہ کیولری کا انچارج تھا گھوڑوں کا, اور سامنے توپ لے کے دشمن بیٹھا تھا, تو کسی کا ہمت نہیں ہو رہا تھا جانے کا. یہ بدھو تھا, یہ سب گھوڑا کو سب بولا چلو آگے بڑھ گیا, اور وہ لوگ توپ لے کے انتظار میں تھے قریب آئے گا تو توپ چلائیں گے. لیکن جب وہ لوگ قریب آ گئے تو یہ گولا فٹ کرنے گئے توپ میں, تو وہ اوور سائز تھا, فٹ نہیں ہوا, تو وہ سب ہار گئے توپ والے, اور گھوڑے والے جیت گئے. لیکن آرمی سے نکالا تم کو سارا, پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ ادھر میں اوور سائز گولا رکھا ہوا ہے, اگر صحیح سائز گولا کا ہوتا تو آج تم لوگ کوئی نظر نہیں آتے ادھر. تو وہ اپنی گرل فرینڈ کو جا کے شکایت کرتا ہے, اور اس کا نام رکھی تھی وہ چاکلیٹ کریم سولجر. تو اس کے ساتھ آپ لوگ سب کو خدا حافظ. ہارنے والے کو بھی مبارک ہو, اچھا گیم کھیلنا, اور جیتنے والے کو بھی مبارک ہو, زیادہ اچھا کھیلا. اس کے ساتھ اللہ حافظ. ہارنے والوں کو بھی خوش لو, جیتنے والے خوش. ہاں.